अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मुतराज़। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। रात से और कल से ये बड़ी चामगोइयाँ हो रही हैं और बड़ी ये चीज़ वायरल हो रही है। हर आदमी के मुंह पर यही लफ्ज़ है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का प्रोग्राम जो है वो बना लिया गया है मुबैना तौर पर। असल में आज तोशा खाना का फ़ैसला भी आना है, उनके ख़िलाफ़ आए या जैसे भी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज फ़ैसला आना है तोशा खाना केस का। और उसके पहले इमरान खान जो हैं, इमरान खान साहब, उन्होंने एक जो है वो पेपर्स, एक बहुत बड़ा पेपर लिख के दे दिया है लाहौर हाई कोर्ट में कि उनको जो चीफ़ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उनके ऊपर अदम एतमाद है और वो नहीं चाहते कि उनके केसेस जो हैं वो इस्लामाबाद के चीफ़ जस्टिस या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आप सुने। लिहाजा उन्होंने इस पर उन जज साहब पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए ये कहा है, ये अदालत को लिख के दिया है कि उनके जितने भी मुकदमात हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में या चीफ़ जस्टिस साहब की सरबराही में वो ना सुने जाए, क्योंकि उनको अब एतमाद नहीं रहा चीफ़ जस्टिस साहब पे। उसकी एक वजह यह है कि जब 9 मई को इमरान खान साहब पेशी पर गए हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो उस वक्त जो कि अदालत के अहाते में आता है, वो अदालत का एक SOP है कि जो भी बंदा वहाँ पे कोई भी केस फाइल वगैरह करवाता है या उसकी पेशी होती है तो उसके पहले बायोमेट्रिक लिए जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। तो वो भी अदालत के अहाता है, अदालत के अंदर ही है और अदालत की इंतज़ामिया का ही कमरा है, और उस कमरे में वो फिंगरप्रिंट्स दे रहे होते हैं और ऊपर से रेड हो जाती है। बताया तो जा रहा था कि वो रेंजर्स थे, लेकिन कुछ लोग क्लेम करते हैं कि वो कमांडो थे। अब अल्लाह ही बेहतर जाने कि वो कौन लोग थे। और उन्होंने शीशे और खिड़कियां तोड़कर गैर कानूनी तौर पर इमरान खान साहब को कमराए अदालत से या अहाता अदालत से आप कह सकते हैं गिरफ़्तार किया था, जिसकी फ़ोटेज भी उस वक्त मंजर आम पर मौजूद थी, जो उसके बाद चोरी हो गई। उसके ऊपर चीफ़ जस्टिस साहब जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जैसे उन्होंने अदालती जो निज़ाम है इसके ऊपर थप्पड़ मारा था या अदालत की तौहीन की थी, तो चीफ़ जस्टिस साहब को भी कुछ सोचना चाहिए था उस वक्त, और उनको भी कोई ना कोई सख्त फ़ैसला दे के इस अदालती निज़ाम को जो एक गलत रविश दी गई थी उसको मिटा देना चाहिए था या उस चीज़ को कलअदम करार दे देना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस गिरफ़्तारी को कानूनी करार दे दिया था। अब हमें ये नहीं पता, या आप लोगों को या मुझे ये नहीं पता कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है। या तो कोई दबाव होगा या कोई और वजह हो सकती है कि उन्होंने इस गिरफ़्तारी को गैर कानूनी या कलअदम करार देने की बजाय और एक्शन लेने की बजाय, जिन लोगों ने ये सारा काम किया उनके ऊपर एक्शन लेने की बजाय इस गिरफ़्तारी को ही कानूनी करार दे दिया। उसके बाद हाँ, उन्होंने ये काम ज़रूर किया कि उन्होंने कहा कि इस वाक़े में जो भी लोग मुलविस हैं उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए और उनको कटहरे मिलाया जाए। लेकिन अभी तक उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं हो पाई और उनके ऊपर कोई रेफरेंस भी नहीं लागू हो पाया और वो लोग कटहरे में भी जवाब देने के लिए नहीं आ पाए। इसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकती हैं ये आप लोग बखूबी जानते हैं कि वो कौन लोग हैं और क्या कैसे बच जाते हैं। इमरान खान तकरीबन 14 महीनों से इस निज़ाम से लड़ रहे हैं और उनके ऊपर 180 के करीब मुकदमात हैं, जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, गद्दारी, उसके अलावा IMF की तौहीन, इलेक्शन कमीशन की तौहीन, हुकूमत की तौहीन, और भी बहुत से भड़काओ और जलाओ घिराओ और इस किस्म के बहुत सारे मुकदमात उनके ऊपर, दहशतगर्दी की दफ़ात उनके ऊपर लगी हुई हैं। और उनके ऊपर एक भी ऐसा मुकदमा नहीं है जो कि हकीकी मानों में मुकदमा कहलाया जा सके, क्योंकि सारे मुकदमात जो हैं वो बोगस और जेली हैं। और यही वजह है कि जब भी वो अदालत में अपनी पेशी पर जाते हैं तो उनको उस मुकदमे में या जिस मुकदमे में उनकी पेशी होती है उस मुकदमे में उनको ज़मानत मिल जाती है। उसकी वजह यही है कि उस मुकदमे में जान ही नहीं होती, वो मुकदमा बनाया ही जाली होता है
تو عدالت کیسے ان کو اس مقدمے میں سزا دے سکتی ہے؟ تو عدالت بھی ایسے تو جھوٹے مقدمات میں سزا نہیں سنا سکتی، کیونکہ عدالت کو ثبوت اور دلائل چاہیے ہوتے ہیں ان کے خلاف، جو کہ ہیں نہیں۔ ظاہری بات ہے جب انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اور جو گناہ انہوں نے کیے نہیں ہے اس گناہ کی ان کو سزا دی جا رہی ہے، تو عدالت کیسے ان کو سزا دے سکتی ہے؟ یہ کوئی اندھوں کا ملک تو ہے نہیں، کیونکہ پاکستان میں بھی کچھ نہ کچھ تو عدالتی سسٹم ہے، چلو تھوڑا بہت تو ہے جس کو آپ نے دبایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ ورک تو کر رہا ہے، اور اس کو بھی اب دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے ناظرین۔ اور خبر یہ آ رہی ہے، انصار عباسی صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ سٹوری بریک کی ہے، اور وہ بڑے کلوز سمجھے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے، اور انہوں نے یہ سٹوری بریک کی ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کرنے کا پلان بنا لیا گیا ہے ایک دفعہ پھر۔ پہلے انہوں نے 9 مئی کو گرفتار کیا تھا، اس میں بہت سے جو عناصر تھے وہ آگے تھے، اور انہوں نے اس گرفتاری کو جو ہے وہ رہائی میں بدل ڈالا، اور دوسرے دن ہی خان صاحب رہا ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ جو باہر کی تنظیمیں ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں، اس کے علاوہ صحافتی تنظیمیں، اور باہر کا جو پریشر ہے یورپی یونین وغیرہ کا، بیرونی ممالک کا، مغرب کا، وہ سارا پریشر ان کے اوپر آ گیا تھا، اور وہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ آپ ایک ایسے شخص کو جو کہ اتنا مقبول لیڈر ہے، 70% جس کی مقبولیت ہے پاکستان میں، 70+%، اور آپ اس کو جعلی مقدمے میں آپ کیسے اندر کر سکتے ہیں، اور آپ ایک سویلین کو کیسے آپ فوجی عدالتوں کے ذریعے ٹرائل کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارا پریشر جو ہے وہ حکومت برداشت نہیں کر پائی تھی، اور مجبوراً عمران خان صاحب کو رہا کرنا پڑا تھا۔ اور اب ایک بار پھر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بند کمروں میں یہ فیصلے کر لیے گئے ہیں کہ خان صاحب کو ایک بار پھر گرفتار کیا جائے، اور فوجی عدالتوں میں ان کے خلاف مقدمے بنائے جائے، فوجی عدالتوں میں ان کے خلاف جو ہے وہ ساری سنوائیاں کی جائیں، اور کچھ پچھلے وفاقی وزیروں کو ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا کر پیش کیا جائے، جو کہ آپ لوگوں کو منظر عام پر نظر بھی آ رہے ہیں، کچھ لوگ ان کو ان کے خلاف گواہ بنا کر پیش کیا جائے، اور ان کی پارٹی کو تو پہلے کریش کیا گیا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، ان کے اوپر سارا کچھ کیا گیا، ظلم کے سارے پہاڑ توڑے گئے، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ جو کہ تم ہیں، لیکن ان کی مقبولیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو اب یہ مبینہ طور پر سوچا گیا ہے کہ ان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے، فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیے جائیں، وعدہ معاف گواہ جو ہیں وہ پیش کیے جائیں، اور ان کو یقینی طور پر کسی نہ کسی طرح پھنسایا جائے اور الیکشن سے آؤٹ کیا جائے۔ اور راتوں رات ایک اور بھی ڈنڈا مار دیا گیا ہے جناب، وہ یہ ہے کہ صدر مملکت جو ہیں عارف علوی صاحب، وہ اس وقت حج کرنے کے لیے مدینہ منورہ ہیں، اور ان کی جگہ پہ جو قائم مقام صدر ہیں، انہوں نے ایک آرڈیننس پہ دستخط کر دیے گئے ہیں۔ مبینہ طور پر آرڈیننس جو ہے وہ یہی ہے کہ نیب کے قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے۔ پہلے بھی انہوں نے نیب کے پر کاٹ دی، نیب کو جو ہے وہ اپنی مطلب جو مقدمات ہیں ان کے اندر ریلیف لینے کے لیے انہوں نے قوانین بنائے، اور خود کے اوپر ہی مقدمات تھے، ان مقدمات میں سے خود کو ہی بری کروا لیا۔ اب انہوں نے ایک اور مبینہ طور پر اس میں تبدیلی کی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ اگر نیب کسی شخص کو بلاتا ہے اور وہ بندہ اس مقدمے میں نیب کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، تو نیب کا جو چیئرمین ہے وہ اس کو گرفتار کرنے کا حق رکھتا ہے، اور اس کا نوٹس جاری کر سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب حالانکہ وہ جو یونیورسٹی کے کیس میں ہیں، القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس میں، وہ پہلے ہی پیشیاں دے چکے ہیں اور پہلے ہی وضاحتیں دے چکے ہیں نیب کے سامنے پیش ہو کر، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر ایک جعلی جو ان کا آرڈر ایشو کر کے ان کو گرفتار کروایا جائے، اور نیب کو یہ انہوں نے ایک ایکسٹینشن دی ہے، یا ایک اور ان کے جو ہے وہ اختیار میں ایک اور اختیار بڑھا دیا ہے کہ نیب کا جو چیئرمین ہے وہ اب، پہلے تو تھا کہ 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب جو تھا وہ کسی ملزم کو اپنے پاس رکھ سکتا تھا، اب انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کر کے 30 ڈیز کر دیا ہے۔
مطلب 30 دن تک وہ عمران خان صاحب کو اب جسمانی ریمانڈ پر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ یہ مبینہ طور پر راتوں رات اس آرڈیننس پر بھی دستخط کروا لیے گئے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے بھی جمعہ کو احتجاج کی پرامن کال دے دی ہے، جس پر پہلے ایک سیاسی پارٹی جماعت اسلامی نے بھی کال دی ہے اور تحریک انصاف نے بھی کال دی ہے اور پوری امت مسلمہ، اور وہ مسئلہ جو ہے وہ پوری امت مسلمہ کا ہے، صرف عمران خان کا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر OIC اور ساری جو مسلمس ہیں، بڑی بڑی جماعتیں ہیں، یہ بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، انہوں نے بڑی مذمت کی ہے بڑی پرزور الفاظ میں، اور ہمارا بھی حق بنتا ہے ایز اے مسلمان کہ ہم بھی اس کے اوپر پرزور مذمت کریں۔ میں ایسی چیزوں کا اپنی زبان سے نام نہیں لینا چاہتا، کیونکہ میں ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں، مجھے افسوس بالکل ہے اور رہے گا اور ہوتا ہے ایز اے مسلم، اس لیے میں اس چیز کو پروموٹ نہیں کر رہا کہ میری اس بات کو سن کر کوئی غیر مسلم بالکل بھی اپنے دل میں تھوڑا سا بھی خوش نہ ہو۔ اور ہاں، ہم اس کے اوپر ضرور احتجاج کریں گے اور عالمی دنیا کو بتائیں گے کہ ہم ایک جو مسلم ہیں وہ ایک یکجان ہیں۔ ہم مسلم جو ہیں وہ اپنے جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں ان کے اوپر اکٹھے ہیں، اور عمران خان صاحب نے بھی اس مسئلے کے اوپر کال دے دی ہے۔ جمعہ والے دن انہوں نے پرامن احتجاج کی کال دے دی ہے، اور اوپر سے ان کی گرفتاری کی بھی مبینہ طور پر فیصلہ ہو گیا ہے۔ لیکن دیکھنا اب یہ ہے کہ کیا آج یا کل یہ موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو گرفتار کرتی ہے یا نہیں۔ اگر گرفتار کرے گی تو اس کے بعد عوام کی جو ریئیکشن ہوگا وہ کیا ہوگا، اور جو انہوں نے جمعہ والے دن کال دی ہے، حالانکہ وہ احتجاج کسی اور مقصد کے لیے ہے، تو کیا وہ احتجاج اس چیز میں بدل جائے گا، عمران خان کے حق میں آ جائیں گے لوگ؟ تو دیکھنا باقی ہے ابھی۔ تو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور یہاں پہ رہنے والے لوگوں کو پرامن بنائے، اور ساری تمام جو آفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ان سے پاکستان کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ پاک محفوظ رکھے، اور سارے مسلمان جو ہیں وہ امن اور آشتی سے رہ سکیں۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں اختتام۔ ناظرین، اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔